بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے اس طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی ایک بڑی چٹان رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یہ اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی آہد آہد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ رات کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے، اور صبح جو ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ وہ بے قرار ہو کے اسلام سے ہٹ جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، مگر یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ورد نہ چھوڑتے، آہد آہد ہی کہتے۔ وہ عذاب دینے والے اکتا جاتے، لیکن یہ عذاب سہتے سہتے نہ اکتاتے۔ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، تو ہر شخص اس کی کوشش میں ہوتا کہ وہ تکلیف دینے میں زیادہ سے زیادہ اپنا زور ختم کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق اس حالت میں آپ کو دیکھنا گوارا نہ سمجھے اور آپ کو سخت تکلیف ہوگی، تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، کیونکہ عرب کے جو بت پرست تھے وہ اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم جو تھی وہ توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو بار بار اس کی رٹ لگائی جاتی ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کو ہر طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہی کا ورد کرتے، آہد آہد ہی ان کی زبان پر جاری ہوتا تھا۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ مؤذن بنے، اور سفر اور حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اور جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہ آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بلال یہ کیا ظلم ہے کہ ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھولی اور صبح کو مدینہ طیبہ آنے کے لیے تیاری شروع کی، اور جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو ہر طرف ایک ہی آواز بلند ہوئی کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بلال آ گیا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا، عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔